یہ وہ نشائیں ہیں جو محدثین اپنے ذہن میں بسا کر ایک ترجمۃ الباب قائم کرتے ہوئے اپنے کتاب کو پڑھنے والے طالبین علوم حدیث کو اشارتاً اور کنایتاً فرمانا چاہتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یا امام مسلم نے یا ابو داؤد نے تمام ائمہ محدثین نے اپنی کتاب کے پڑھنے پڑھانے والوں کو آخر میں ضرور نصیحت کرتے ہیں۔ اسی طرح حضرت بیگم سے فرمائی جیسے کہ درس میں آپ نے تفصیل سے سنا، لیکن عموماً ان نصائح کے اشارے سے ہم ناواقف ہو جاتے ہیں۔ اشارہ ہمیشہ لباس کا جہاں بھی ذکر ہو وہاں دین مراد لیا جاتا ہے۔ لباس التقوی ذالک خیر، لباس التقوی ذالک خیر، تقوی والا لباس یہ سب سے زیادہ بہترین لباس ہوتا ہے۔ اب تقوی والا لباس کیا ہے اس کا ذکر آپ نے سنا، اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانیتی واجعل علانیتی صالحا، یا اللہ میری علانیہ لباس کو، لباس ظاہر کو نیک لوگوں کا لباس بنا۔ یہود و نصارہ کے جو پگڑی اور ٹوپی ہوتی تھی، مشرکین ٹوپی کے بغیر صرف پگڑی باندھتے تھے، نصارہ ٹوپی نہیں پہنتے تھے، یہود ٹوپی پہنتے تھے ٹوپا کی طرح، ڈھکن کی طرح۔ مسلمانوں کی ٹوپی حضرت مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ آخر میں فرمائیں لگے دیکھو ملصقۃ علی الرأس، سر سے چپکی ہوئی ہونی چاہیے، سر ڈھانپ کر ہونی چاہیے۔ ما كانت مرتفعۃ، ٹوپی لمبی نہ ہو قطب مینار کی طرح، بلکہ وہ سر کے ساتھ چپکی ہوئی ہو۔ یہودیوں کی ٹوپی ڈھکن کی طرح، نصارہ نہ ٹوپی پہنتے نہ پگڑی، اور مشرکین پگڑی باندھ، جیسے گھوڑے وغیرہ کو دیکھے ہوں گے آپ، صرف رومال ایک لپٹ لیتے ہیں چلتے رہتے ہیں، ٹوپی نہیں ہوتی۔ لیکن ان کا ہمارا کیا ہے، آپ کو دستار بندی کا ادب بتایا جا رہا ہے۔ عربی دستار بندی ہونے والی ہے تو پہلے ہی سے اس کا ادب سمجھ جائیں، تو ہماری دستار بندی کا ادب ٹوپی کے ساتھ دستار بندی ہوگی، اور وہ ٹوپی کے ساتھ یہ کوئی معمولی چیز نہیں، پہلے ٹوپی کے ذریعے سے آپ کو پابند بنایا جاتا ہے، ایک تمام طرح کے ادھر ادھر کے خیال کو مقید کرو اپنی چار دیواریوں میں۔ ایک بزرگ کہنے لگے دستار کا ان کی دستار بندی ہوئی کیوں پوچھتے ہیں؟ کہا جاتا ہے کہ جب تک دستار بندی نہیں ہوتی یہ بنے نہیں جائیں گے، آزاد رہیں گے۔ جیسے کہ بہت سارے لوگوں کا آزاد علم ان کو آزاد کر دیتا ہے، حدیث ہی پڑھتے ہیں لیکن آزاد ہو جاتے ہیں۔ دستار بندی کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ آج سے تم پابند ہو، آج سے تم ذمہ دار ہو۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، نبی کی نسبت جب تمہارے ساتھ ہو گئی، دیگر لوگوں کی طرح اہل خرافات کی طرح زندگی مت گزارا کرو۔ اور کہا کہ لباس تمہارا ہوگا بالکل سفید، اور اگر بہت زیادہ تم لوگوں کو شوق ہے کوئی ڈیزائن لگانے کا تو عبرہ لگا لے سکتے ہو، جس طرح سے یمنی چادر ہوئی ہے۔ بہرحال نیت کریں انشاءاللہ سفید لباس پہن کر ہمیں طالب علمی زمانے میں بے داغ زندگی گزارنے کے عادی بنایا جاتا ہے۔ سفید لباس والا جتنا لباس کا احتیاط کرتا ہے، کلر لباس والا نہیں کرتا۔ کلر لباس والا جھٹ کے بغیر بھی بیٹھ جائے گا، ہٹو بولے تو ایسے ہی ہٹے گا، کسوں کو
دیا. لیکن سفید لباس والا اپنے لباس کا لحاظ رکھتا ہے. جس طرح ہم لباس کا لحاظ رکھتے ہیں اسی طرح زندگی کو بھی بے داغ بننے سے بے داغ بن کر زندگی گزارنے کے عادی بنے. جس طرح ہمیں لباس میں ایک نقطہ اگر پڑ جائے تو تمام کو فوراً وہ نقطہ نظر آتا ہے. اگر کلر والا لباس دیگر لباس کتنا ہی میل کیوں نہ ہو جائے وہ نظر نہیں آتا. اس لیے ہم نیت کریں انشاءاللہ. امام ترمذی نے جاتے جاتے یہی فرمانا چاہتے ہیں دیکھو اپنے عزت لباس حقیقت میں عزت ہے. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. یہ بھی اشارہ ہو گیا جہاں تمہارا رشتہ ہوگا, جہاں تمہاری زندگی کی آگے کا مرحلہ تم طے کرو گے, وہاں اپنے لیے جس محترمہ کا انتخاب کرنا ایسی محترمہ کا انتخاب کرو جو تمہارے لباس کو داغدار نہ بنائے, بے داغ بنا کر تمہاری عزت بنے, تمہاری راحت بنے, تمہارے لیے عافیت بنے, تمہارے لیے ہم قدم بنے, ہم ذہن بنے, ہم فکر بنے, ہم نوا بنے. ایسے ہم سب کو تم تلاش کیا کرو. پھر اس کے بعد زندگی کے تمام خدمات کے مرحلے میں ہمارا کابر کو دیکھو, بے صبح کہیں, شام کہیں, دن کہیں, رات کہیں, بیویاں اجازت دیتی ہیں تو یہ ایسی زندگی گزارتے ہیں. اگر بیگمات مسلط ہو جائے کسی پر اور یہ صبح کہیں شام کہیں زندگی گزارنے کا ارادہ بھی نہیں کر سکتا, سوچ بھی نہیں سکتا, تصور بھی نہیں کر سکتا, تصورات میں بھی ڈانٹ پڑے گی. اس لیے اس بات کا خیال رکھیں. کانجی 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 یہ آ کر علماء کرام سے پوچھا نہیں جاتا, لیکن دیگر عوام سے پوچھیے کان تمہیں آدھا گھنٹہ لیٹا ہے سو, 1 گھنٹہ کے کو لیٹا ہے سو, ارے پوچھتے نہیں پوچھتے رہتے. لیکن علماء کرام سے اس لیے نہیں پوچھا جاتا, ان کا انتخاب ہم مزاج ہوتا ہے, ہم ذہن ہوتا ہے, ہم فکر ہوتا ہے, ہم عمل کے لیے ہوتا ہے. سب نیت کریں گے, بقیہ کی انشاءاللہ تفصیلی گفتگو ہوتی رہے گی. قسط وار ہمارے اساتذہ نے اور دیگر ہمارے آنے والے بزرگوں نے جو نصیحت فرمائی وہ تمام نصیحتوں کو ذہن نشیں رکھیں اور اس کو اپنی زندگی کے لیے مشعل راہ بنائیں. اللہ کی توفیق عطا فرمائے. درود. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك المجد كله ولك الثناء كله ويجب الشكر الخلق كله. اللهم لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك يا ارحم الراحمين يا اكرم الاكرمين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين. اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. اللهم صل على محمد بعد من صلى وصام. اللهم صل على محمد بعد من قاد وقام. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى عدد كما تحب وترضى يا رب العالمين. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے خطایا سے درگزر فرما. باقی زندگی کے رحمات پر مرضیات پر گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے پڑھنے پڑھانے کو قبول فرما. اللہ ہمارے پڑھنے پڑھانے کو قبول فرما. یا اللہ ہمارے پڑھنے پڑھانے کو قبول فرما. یا اللہ آج ترمذی شریف کا جو حصہ یا اللہ ان طلباء عزیز نے ختم کیے ہیں, یا اللہ اپنے فضل سے اس کتاب کے اختتام تک پہنچنے کو قبول فرما. یا اللہ جو بھی ہوا ہے تیری تعریف سے ہوا ہے, جو بھی ہوگا تیری تعریف سے ہوگا. یا اللہ تیری تعریف شامل حال رہے گی. بڑے بڑے کام سلوٹوں میں انجام دے دیے جائیں گے. یا اللہ تیری تائید اگر شامل نہیں رہے گی کام کرنا بہت دشوار ہو جائے گا. یا اللہ اس وقت ہم نے جن سندوں سے یہ حدیث حاصل کی ہیں ان تمام سندوں کا واسطہ ہے. یا اللہ ان تمام سندوں کا واسطہ ہے. ہمارے حالات کو درست فرما, ہمارے حالات کو درست فرما, انفرادی حالات کو بھی درست فرما, اجتماعی حالات کو بھی درست فرما, انفرادی مسائل کو بھی حل فرما, اجتماعی مسائل کو بھی حل فرما, اپنوں کے مسائل کو بھی حل فرما, پرائیوں کے مسائل کو بھی حل فرما, خلوت کے مسائل کو بھی حل فرما, جلوت کے مسائل کو بھی حل فرما, اسفار کے مسائل کو بھی حل فرما, احضار کے مسائل کو بھی
کچھ مسائل ہونے والے ہیں اسے بھی حل فرما، جو بھی ہو چکے ہیں اسے بھی حل فرما، جو بھی ہونے کا امکان ہے اسے بھی حل فرما۔ یا اللہ جو مسائل کھڑے کر ہونے کے لیے اسکیمیں ڈال رہے ہیں ان تمام اسکیموں کو فیل فرما، ان تمام سازشوں کو فیل فرما۔ اے اللہ، اے اللہ تو رب العالمین ہے، کن فیکون کا مالک ہے۔ رحم کا، کرم کا، عفو کا معاملہ فرما۔ اس زمانے کی فرعون کی بھی گرفت فرما، حامان کی بھی گرفت فرما، شداد کی بھی گرفت فرما، نمرود کی گرفت فرما، عتبہ کی گرفت فرما، شیبہ کی گرفت فرما۔ یا اللہ تو گرفت کرنے میں کسی کا محتاج نہیں ہے، براہ راست بھی گرفت کر سکتا ہے، براہ راست تو سزا دے سکتا ہے۔ یا اللہ تجھے آج کے زمانے کے تمام اولیاء کا واسطہ ہے، ان کے آنسوؤں کا واسطہ ہے، ان کے آہوں کا واسطہ ہے، ان کے دردوں کا واسطہ ہے، ان کے پکاروں کا واسطہ ہے، ان کے للکار کا واسطہ ہے، ان کے اعلانوں کا واسطہ ہے، ان کے مجالس کا واسطہ ہے۔ یا اللہ ان کے تمام مشوروں کا واسطہ ہے، جو جو خیر کے مشورے ہو رہے ہیں یا اللہ ان تمام کے ساتھ تیری تائید شامل حال فرما۔ یا اللہ مدارس کی حفاظت فرما، مساجد کی حفاظت فرما، ایمان والوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ تمام مردوں کی حفاظت فرما، عورتوں کی حفاظت فرما، فتنے کی فتنے سے، شریر کی شرارت سے، حاسدین کی حسد سے، بدنظروں کی بدنظری سے حفاظت فرما۔ خیر کا معاملہ فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفا عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما، جو غلط مقدمات پہ پس انتہائی کے فیصلے فرما۔ یا اللہ، یا اللہ جو تجھ سے مانگتے مانگتے تھک چکے ہیں ان کے مسائل کو حل فرما۔ یا اللہ تیرا احسان ہے، کرم ہے، تو نے ہمیں حدیث پڑھنے پڑھانے کے لیے قبول فرما لیا۔ یا اللہ ورنہ ہماری زبان کہاں، یا اللہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک کلام کہاں، یا اللہ ہم کہاں، یا اللہ یہ مقبول محبوب یا اللہ سندوں کے رجال کہاں، یا اللہ ان کا مقام کیا، ان کا تقوی کیا، ان کی طہارت کیا، یا اللہ ان کا تیرے ساتھ لگاؤ کیا۔ یا اللہ ہم یا اللہ اس کے 1000% میں بھی نہیں لگ سکتے، لیکن تیرا احسان ہے، تیرا کرم ہے، تیرا فضل ہے، تو نے ہمیں پڑھنے پڑھانے کے لیے حدیث کے سندوں کے اتصال کے لیے بطور سبب قبول کر لیا۔ یا اللہ ان محدثین کا تجھے واسطہ ہے، ان کے تقویٰ ہم میں منتقل فرما، ان کی طہارت ہم میں منتقل فرما، ان کی للہیت ہم میں منتقل فرما، ان کا لگن ہم میں منتقل فرما۔ یا اللہ ان کی جفاکشی ہم میں منتقل فرما۔ یا اللہ حدیث کے لیے مٹنا ہمیں نصیب فرما۔ یا اللہ جیسے حال کے مشایخ و اکابر نے احادیث کے لیے قربانی دی ہے، ماضی کے اکابر نے احادیث کے لیے قربانی دی ہے، حدیث کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس سعادت کو اپنے لیے عبادت سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اس سعادت کو اپنے لیے رحمت سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اس سعادت کو اپنے لیے عافیت سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اس سعادت کو اپنے لیے قبولیت سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ وہ تمام جو کچھ تو نے ان کے ساتھ اوصاف حمیدہ عطا فرمایا وہ تمام ہمیں نصیب فرما، تمام اوصاف رزیدہ سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ آج تک ختم بخاری میں، ختم ترمذی میں، مشائخ نے حدیث کی کتابوں کے اختتام میں جو کچھ خیر کی دعائیں مانگی ہیں ہمیں اور ساری امت کو نصیب فرما، جن شروع سے پناہ مانگی ہمیں اور ساری امت کی سے پناہ نصیب فرما، اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا